بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی چند خوبصورت جو کلپس آپ نے دیکھے ہیں، یہ مینا یا لالی، اسے مینا بھی کہتے ہیں اور عام زبان میں اس کو لالی بھی کہتے ہیں۔ یہ اس پرندے کے ہیں۔ یہ ایک عام سا پرندہ ہے جو اکثر ہمارے گھروں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، پارکوں میں، اور یہ ایسا پرندہ ہے جو کہ انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے ویلاگ کا جو موضوع رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہے کہ ظالم پرندہ۔ میں نے اس کو ظالم کیوں کہا ہے یہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے اکثر نغموں میں بہت سارا سنا، گانوں میں بہت سارا سنا ہوتا ہے کہ ایک ڈال پہ طوطا بولے، ایک ڈال پہ مینا۔ تو حالانکہ اس کا طوطے کے ساتھ اس مینا کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور طوطا مینا کی کہانی تو پرانی ہو گئی۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں نغموں میں اس کو طوطے کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے۔ اس کا طوطے کے ساتھ حالانکہ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، ایک تعلق صرف ہو سکتا ہے کہ یہ بھی طوطے کی طرح باتیں کرنا جانتی ہے، یعنی یہ بھی اسی طرح جیسے طوطا ممکری کر سکتا ہے یا نقل کر سکتا ہے انسانی آوازوں کی، تو اس میں بھی یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ بھی بول سکتی ہے۔ اور شروع میں آپ نے دیکھے کہ کیسی پیاری پیاری آوازیں اس کی سنی ہیں کہ مختلف قسم کی یہ مینا آوازیں نکالتی ہے مختلف وقت میں۔ تو بس یہی اس کا تعلق ایک بنتا ہے طوطے کی نسل سے، اسی لیے شاید شاعروں نے اس کو جوڑ دیا ہوا ہے کہ ایک ڈال پہ طوطا بولے اور ایک ڈال پہ مینا۔ حالانکہ طوطے کی جو مادہ ہوتی ہے وہ بھی طوطا ہی ہے، یا اس کو طوطی کہتے ہیں، اس کو مینا نہیں کہتے۔ مینا کا اپنا نر اور میل اور یعنی کہ فیمیل جوڑا ہوتا ہے، طوطے کا اپنا میل اور فیمیل کا جوڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے کہ طوطا اور مینا کو ظاہر کیا جاتا ہے جہاں بھی ہے۔ یہ ہماری شاعری کے کمال ہے۔ تو میں نے اپنے گھر میں بہت سارے برڈ ہاؤسز لگائے ہوئے ہیں، تو اس میں نے طوطوں کے لیے یہ برڈ ہاؤس جو بڑے والا برڈ ہاؤس میں نے طوطوں کے لیے لگایا تھا کہ طوطے بریڈنگ کر لیں، لیکن طوطوں نے تو اس میں بریڈنگ نہیں کی، مینا نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ یہ 2-3 بڑے بڑے میں نے لگائے ہوئے ہیں، تو ان سب پہ مینا کا قبضہ ہے۔ باقی چھوٹے میں نے لگائے ہوئے ہیں برڈ ہاؤسز، اس میں چڑیا ہے، اسی طرح کے جو چھوٹے پرندے ہیں تو انہوں نے بچے دیے ہوتے ہیں۔ تو میری کچھ آبزرویشن ہے جو میں نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھی ہیں اس پرندے کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرندے کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس پرندے کی آبادی بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ یہ شکار نہیں کیا جاتا، حلال نہیں ہے، تو اس لیے اس کی آبادی بھی کافی ہے۔ اور سال میں نے دیکھا 3 دفعہ یہ بچے دیتی ہے، اپریل سے لے کے ستمبر تک۔ یہ جو برڈ ہاؤسز آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی بھی اس میں بچے دیے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کا تو خیال رکھتی ہے، لیکن یہ ظالم اس طرح ہے کہ یہ باقی جو بچے ہیں جیسے چڑیا کے ہیں بچے ہیں، یا اور جو چھوٹے پرندے ہیں بلبل ہیں، یہ ان کے انڈے پی جاتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے انڈے پی جاؤں۔ تو میری آبزرویشن کچھ دیکھیں کہ میں نے جو اس کو کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ظالم پرندہ ہے، یہ دیکھیں ایک برڈ ہاؤس سا میں لگایا ہوا تھا، اس میں چڑیا نے بچے دیے ہوئے تھے، تو یہ نیچے گرا ہوا ہے کیونکہ اس نے کوشش کی کہ اس کے اوپر بیٹھ کے میں اس کے انڈے پی جاؤں، تو وہ نیچے گر گیا اور اس میں جو بچے تھے وہ مر گئے۔ تو یہ دیکھنے کو تو پرندہ بہت آپ کو پیارا لگتا ہے، اور اس کی آوازیں بھی دیکھیں مختلف قسم کی ہیں اور بڑی پیاری آوازیں ہیں۔ تو طوطے کی نسل سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ طوطے کی طرح یہ بھی بولتی ہے۔ مینا آپ نے مختلف کلپ شاید دیکھے ہوں فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، کہ یہ بات کو دہرا لیتی ہے کہ جو انسان جو بات کرتا ہے تو یہ طوطے کی طرح یہ بھی اس کو دہراتی ہے۔ لیکن یہ اس سال کے اچھی نہیں۔ یہ دیکھیں جیسے میں نے گھر میں یہ کافی سارے برڈ ہاؤسز لگائے ہوئے ہیں اپنے فرنٹ لان میں، تو وہاں اس نے بھی بچے دیے ہوئے ہیں، تو دوسرے پرندوں نے بھی، چھوٹے چڑیا جیسے چڑیا ہے اس نے بھی بچے دیے۔ تو دیکھیں اب یہ میں نے کیوں کہا تھا ظالم، یہ کلپ دیکھیں ذرا، یہ اس کے حرکتیں دیکھیں یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے، تو پھر آپ خود ہی کہیں گے کہ میں نے اس کو ٹھیک ہی کہا تھا ظالم۔ تو اس کو دیکھیے گا ذرا پہلے۔ کہ یہ دیکھیں جو چڑیا کے لیے گھونسلے میں نے لگائے ہوئے ہیں، ان میں چڑیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، انڈے ہیں، بچے ہیں، اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ میں کسی طرح کسی گھونسلے سے
ان کے انڈے پی جاؤں، لیکن اس کی چونچ اندر نہیں جا رہی، اس کا سائز چونکہ کم ہے، چڑیا کے لیے جو گھونسلہ ہے اس کا سائز کم، لیکن پھر بھی یہ اندر اپنی گردن کو گھسا کے کوشش کر رہی ہے کہ میں جو چڑیا کے انڈے ہیں وہ پی لوں یا اس کے بچے ہیں تو ان کو کھا جاؤں۔ تو اس لیے میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ہے تو پرندہ اچھا، لیکن یہ ایک ظالم پرندہ ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو جنگل کا قانون بھی یہی ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ اپنے سے چھوٹے جانور کو یا پرندے کو وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے کہ میں بھائی طاقتور ہوں، اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ کا قدرت کا نظام بھی کہہ لے کہ یہ ایسے ہی چل رہا ہے، ایکو سسٹم جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے کو کھا رہی ہے، ورنہ تو یہ بھی ہے کہ ایک چیز بہت زیادہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں چڑیا کے بچے اس میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ ان بچوں کے لیے دیکھیں وہ چڑیا جب اڑ کے گئی ہے تو یہ اوپر بیٹھ گئی ہے، اور اسی چکر میں ہے کہ میں اندر اس کے چونچ ڈالوں اور اندر سے مجھے کوئی کھانے کو مل جائے۔ یہ باری باری دیکھیں سارے جو گھونسلے ہیں نا سارے یہ ان پہ جاتی ہے، اور اس میں سے کہیں سے کوئی کامیابی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ راؤنڈ لگاتی ہے سارا۔ اسی گھونسلے کو اس نے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے کہ اس سے اوپر بیٹھی ہے اور کسی وقت وہ نیچے گر گیا تو میں بھی دیکھ نہیں سکا، تو میں جب دیکھا تو اس میں سے بچے تھے چڑیا کے، اور وہ چونکہ کافی دیر گرا رہا نیچے گھونسلہ، تو چڑیا نے ان کو فیڈ نہیں کرائی تو وہ بیچارے فوت ہو گئے، یعنی مر گئے بچے۔ تو اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہی میں نے اس کو کہا کہ یہ ظالم پرندہ ہے۔ ویسے تو پرندہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، آواز بھی خوبصورت ہے، لیکن یہ سارا دن اسی چکر میں ہوتا ہے کہ دوسرے پرندوں کے، وہ دیکھیں ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ایک اس گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ پرندہ، اور یہ دونوں یہی چیک کر رہے ہیں کہ کس گھونسلے سے ہمیں کچھ ملے گا۔ چڑیا بیچاری احتجاج کر رہی ہیں، معصوم سا پرندہ چڑیا، اور یہ دیکھیں اس نے اس گھونسلے میں اس کو کوشش کے اندر سر اس کے اندر کر لیا، اس کا مطلب ہے یہاں سے اس کو کچھ چیز آسانی سے مل جائے گی۔ تو چڑیا اپنی کوشش میں احتجاج کر رہی ہے جتنا کر سکتی ہیں، لیکن یہ چونکہ طاقتور ہے اس سے تو یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی چڑیا، بس ادھر ادھر پیچھے وہ شور مچا رہی ہے۔ اور یہ جو لالی یا مینا جو ہے وہ سارے گھونسلوں کا معائنہ کر رہی ہیں کہ کس میں انڈے ہیں کس میں بچے ہیں تاکہ میں کھا لوں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح پھر یہ نیچے گرا ہوا ملا مجھے ایک دن، تو اور اس میں سے جب نکالا دیکھا تو یہ ایک بچہ تھا جو اس کے اندر ہی مر گیا تھا، چونکہ اس کو خوراک نہیں ملی تھی کچھ گھنٹوں تک، وہ نیچے گرا تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ اسی لیے میں اس کو کہتا ہوں یہ ظالم ہے۔